السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان خارجہ پالیسی کے اہم پہلوؤں پر غور کے لیے پاکستانی سفیروں کی کانفرنس منگل کو اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ میانمار کے روہنگیا نسل کے مسلمانوں کی حالت زار پر پاکستان کو قومی پالیسی وضع کرنی چاہیے، حزب مخالف کی جماعت کا مطالبہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔ کرنسی کا افغان تاجر پشاور میں قتل، میں ہوں صوبائی دارالحکومت سے شمیم شاہد۔ اور جنوبی ایشیا سے یہ خبر کہ انڈونیشیا کے وزیر خارجہ مرسودی برما کے لیڈر آنگ سان سوچی اور ملک کے فوجی کمانڈروں کے ساتھ ملاقاتوں اور راخائن ریاست میں جاری بحران پر گفتگو کے لیے آج پیر کے روز میانمار پہنچے ہیں۔ اور بین الاقوامی خبروں میں جنوبی کوریا کی فوج نے پیر کے روز ایک مشق کے دوران جاپانی سمندر میں متعدد میزائل داغے ہیں، جو شمالی کوریا کے تجربے کی جگہ کو نشانہ بنانے کی ایک ریہرسل تھی۔ اور ٹرمپ انتظامیہ نے شمالی کوریا کو متنبہ کیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے بھرپور فوجی کارروائی کی جائے گی۔ اور پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ شمالی کوریا کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل کرنا چاہیے اور تمام فریقین کو اشتعال انگیزی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ متوقع طور پر منگل کے روز ایک پروگرام کے خاتمے کا اعلان کریں گے جو ان لوگوں کو ملک بدری سے تحفظ فراہم کرتا ہے جو غیر قانونی طور پر اس وقت امریکہ لائے گئے تھے جب وہ بچے تھے۔ اور کمبوڈیا کے اپوزیشن لیڈر کین سیکھو کو جاسوسی کے الزامات پر اتوار کے روز گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور یہاں امریکہ میں آج ستمبر کے پہلے سوموار کو لیبر ڈے منایا جا رہا ہے۔ اور یہ رپورٹ شمالی کوریا کی جوہری آزمائش کے بعد صدر ٹرمپ نے اسے بین الاقوامی قانون اور سلامتی کے لیے ایک خطرے سے تعبیر کیا ہے۔ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز عزیز۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کشیدہ تعلقات کے پس منظر میں پاکستان کے منتخب سفارتکاروں کی ایک 3 روزہ کانفرنس منگل کے روز سے اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہے، جس میں خارجہ پالیسی سے متعلق اہم مسائل پر غور ہوگا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد اشتیاق نے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں تعینات پاکستان کے سفیروں کی کانفرنس 5 ستمبر سے اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہے، جس میں ملک کی خارجہ پالیسی بشمول امریکہ کی جنوبی ایشیا کے بارے میں حالیہ پالیسی سے متعلق امور پر غور کیا جائے گا۔ وزارت خارجہ کے مطابق اس کانفرنس میں ملک کی خارجہ پالیسی کے اہم امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس 3 روزہ کانفرنس میں منتخب ممالک کے سفراء کو مدعو کیا گیا ہے، جن میں امریکہ میں تعینات پاکستان کے سفیر اعزاز احمد چودھری بھی شامل ہیں۔ 7 ستمبر کو اس کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی خطاب کریں گے۔ گزشتہ ہفتے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ملک کی سیاسی و عسکری قیادت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جنوبی ایشیا سے متعلق پالیسی پر تجاویز کی تیاری کے لیے ایک انٹر ایجنسی سب کمیٹی بنانے پر اتفاق کیا تھا، جبکہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ پاکستانی سفیروں کی کانفرنس اور انٹر ایجنسی سب کمیٹی کی طرف سے مرتب کردہ تجاویز پر قومی سلامتی کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں غور کیا جائے گا۔ سابق سفیر اور تجزیہ کار عزیز احمد خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس طرح کی کانفرنس خارجہ پالیسی سے متعلق حکمت عملی کی تیاری میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ جو سفراء جو ان ممالک سے آئیں گے وہ آن ہینڈ ان ڈیلنگ ہوتی ہے کرنٹ ایشوز کے متعلق، تو اس سلسلے میں جو بھی ایشو ہو اس کے اوپر اس پرٹیکولر ملک کی کیا پوزیشن ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر کہ اگر ٹرمپ نے جو اپنی پالیسی افغانستان کے متعلق اناؤنس کی ہے اس کے اوپر انڈیا کا کیا ری ایکشن ہے، اگر انڈیا کے سفیر آئے ہوئے ہیں، ترکی کا کیا ہے یا فرانس کا کیا ہے، تو وہ سفیر جو ہے وہ آن ہینڈ کیونکہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، تو ان کو سب سے زیادہ ان ڈیپتھ نالج ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، سینئر حکام سے، انٹلیکچوئل سے، پالیسی اینالسٹ سے،
وہ اپنے اپنے ملک کے متعلق انفارمیشن دے سکتے ہیں، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سب کی انالیسس کر کے ایک مدد ملتی ہے کہ پاکستان اپنی کیا پالیسی بنائے اس سلسلے میں، اور اس لحاظ سے ان کی انپٹ بہت اہم ہوتی ہے۔ پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت کے علاوہ پارلیمان کے دونوں ایوان بھی امریکہ کی جنوبی ایشیا سے متعلق نئی پالیسی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پاکستان پر دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کی موجودگی کے الزامات کو مسترد کر چکے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتظامیہ کے سینئر عہدیداروں کے طویل مشاورتی عمل کے بعد گزشتہ ماہ کے اواخر میں افغانستان اور خطے سے متعلق اپنی انتظامیہ کی نئی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کے محفوظ ٹھکانوں پر مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ امریکہ کے صدر نے یہ الزام بھی عائد کیا تھا کہ پاکستان ان تنظیموں کو بھی اپنی سرزمین پر پناہ دیتا آیا ہے جو امریکی شہریوں کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہہ چکا ہے کہ افغانستان کی جنگ پاکستان کی سرزمین پر نہیں لڑی جا سکتی۔ گزشتہ ہفتے امریکہ کے سفیر ڈیوڈ ہیل نے پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ سے ملاقات میں یہ وضاحت کی تھی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان میں ناکامی کا ذمہ دار پاکستان کو قرار نہیں دیا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ نئی افغان پالیسی کے اجرا کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹریک 2 ڈپلومیسی شروع ہو گئی ہے، جس میں پاکستان میں سابق امریکی سفارتکار رابن رافیل اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے پروگرام ویو 360 کی میزبان سارا زمان نے ان سے بات چیت کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے کی مدد کے اپنے اسٹریٹجک مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ رابن رافیل پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتکاری کا طویل تجربہ رکھتی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ Ambassador Rafael, welcome to View 360. As a diplomat who's still busy in track 2 diplomacy with Pakistan, what is your assessment of President Trump's Afghan policy and how he has brought Pakistan into the fold? Well, thank you very much for inviting me here today. It's a pleasure to be with you. I think the very good news about President Trump's recent speech is that we now have a clear Afghan policy after many months of uncertainty and contentious debate here. And the further good news is that the other options on the table, which were a total withdrawal or turning our efforts over to a mercenary force, are no longer on the table. So that's very important. What's different about this policy is that we are no longer having timelines in an effort to persuade the Taliban that we're here to stay. Ambassador Rafael کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو نئی افغان پالیسی ہے اس کی اچھی بات ہے کہ ایک تو اس میں کلیئرٹی ہے، پھر ایسی آپشنز کہ یہ جنگ پرائیویٹ کانٹریکٹرز کے حوالے کر دی جائے یا فورن ٹروپس کو باہر نکال لیا جائے، وہ آپشنز بھی اب ٹیبل پہ نہیں ہیں، تو اس سے امریکہ کی لانگ ٹرم کمٹمنٹ کا ایک مرتبہ پھر اعادہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سے افغان جو عوام ہیں ان کو بھی اس بات کا ایک مرتبہ پھر یقین ہوا ہے کہ چونکہ ڈیڈ لائنز نہیں ہیں اس نئی اسٹریٹجی میں، لہٰذا امریکہ کی وہاں پہ لانگ ٹرم پریزنس اور لانگ ٹرم کمٹمنٹ کا جو وعدہ ہے وہ پھر پورا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ But what about the bluntness in his speech towards Pakistan as a diplomat? What do you think of it? Well, I'm not surprised at Pakistan's reaction. They were very unhappy, and of course the parliament came together, all parties issued a very strong statement. Pakistan's reached out to its other friends, China, Russia, and so on. If I understand correctly, the Trump administration has already reached out to Pakistan quietly. پاکستان کا جو رد عمل ہے صدر ٹرمپ کی پالیسی کے بعد جو سامنے آیا وہ ایمبیسڈر ریفیل کی نظر میں سرپرائزنگ نہیں ہے، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ خاموشی سے پاکستان کے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ Now you've said that Trump administration is trying to quietly reach out to Pakistan. On the other hand, we've seen that there are conditions now being attached to aid to Pakistan. When Pakistan now has a lot of investment coming through China, and as you also mentioned, it is reaching out to its allies, how much arm twisting is possible by the US to get Pakistan to change its policies the way Washington sees helpful in achieving strategic goals? I myself don't believe in the arm twisting approach. I think what's really important now is that Pakistan needs to reassess very seriously
its approach to the Afghan Taliban. एम्बेसडर रेफेल कहती हैं कि आर्म ट्विस्टिंग यानी पाकिस्तान पर दबाव डालने की पॉलिसी से वो मुत्तफिक नहीं हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को खासतौर पर अफगान तालिबान की जानिब उस पॉलिसी को रीअसेस करे, उस पर नज़रसानी करे, और दूसरी जानिब अमेरिका के लिए भी ज़रूरी है कि वो ये देखे कि वो पाकिस्तान के जो जायज़ खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं ख़ित्ते में सिक्योरिटी को लेकर, उनको समझे और उन पर पाकिस्तान की मदद भी करे. ऑन द फ्लिप साइड, पाकिस्तान इज़ ऑल्सो considering blocking NATO supply routes for Afghanistan, and even though US has alternative routes, if Pakistan blocks them, it will make the war expensive, more expensive for the United States. Beyond that, beyond costing US more, could something like that also bring United States back to the diplomatic front even more strongly? Of course, we've been through this before. The supply lines have been blocked before, and frankly, it didn't do any good to Pakistan. So सप्लाई लाइंस को बंद करना भी कंस्ट्रक्टिव नहीं है, बहुत मस्बत इससे कोई पेशरफ्त नहीं होगी. कोशिश यही करनी चाहिए कि दोनों मुल्क मुज़ाकरात की मेज़ पर आएं. So as a diplomat, what do you think should happen next? What are some concrete steps that both sides should take that gives both of them this feeling that each side understands strategic concerns and goals and can work together? Because so far in 16 years, we've seen too many ups and downs at this point. Yes, we have seen a lot of ups and downs, but I'm optimistic, and I always believe that there's an opportunity for another up. I think, in a way, it's good. सो एम्बेसडर रेफेल का कहना है कि एक तरह से पाकिस्तान ने ये अच्छा किया कि फ़िलहाल हाई लेवल टॉक्स अमेरिका के साथ उनको कुछ देर के लिए मुअत्तल किया है, उनको मौखर किया है. उससे फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान आराम से अपनी स्ट्रैटेजी पे एक दफ़ा फिर गौर कर सकता है. दोनों साइड पे जो क़यादत है, डिप्लोमेट्स हैं और मिलिट्री ऑफिशल्स, वो एक दफ़ा फिर अपनी स्ट्रैटेजी को और अपने गोल्स को रीअसेस कर सकते हैं और फिर मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ और एक दूसरे के साथ देखेंगे क्या अचीव हो सकता है और क्या नहीं. एम्बेसडर रेफेल, रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड योर इनसाइट. जनूबी कोरिया की फौज ने पीर के रोज एक मशक के दौरान जापानी समंदर में मुतअद्दिद मिसाइल दागे हैं जो शिमाली कोरिया के तजर्बे की जगह को निशाना बनाने की एक रिहर्सल थी. ये मशक ऐसे वक्त में की गई जब आज देर गए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल एक हंगामी इजलास की तैयारी कर रही है जिसमें शिमाली कोरिया के जौहरी हथियारों के तजर्बे पर मुज़ाकरात किए जाएंगे. जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन और जापान के वज़ीर आज़म शिंजो आबे ने टेलीफोन पर बातचीत में इत्तेफाक किया कि शिमाली कोरिया पर सख्त ताज़ीरात आयद की जाएं. जनूबी कोरिया के सदर के तर्जुमान ने अखबारी नुमाइंदों को ये बयान दिया. जनूबी कोरिया की वजारत दिफा ने पीर के रोज कहा कि उसको ऐसे इशारे मिले हैं कि शिमाली कोरिया एक और बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बे की तैयारी कर रहा है. वजारत ने ऐलान किया कि वो मिसाइल शिकन दिफाई निज़ाम के लिए फौरी तौर पर 4 मजीद लॉन्चर्स जल्द नस्ब कर रहा है. चीन की वजारत खारजा ने पीर के रोज कहा कि उसने इस जौहरी तजर्बे पर बीजिंग में शिमाली कोरिया के सिफारतखाने से एहतजाज किया है और ये कि जजीरा नुमा कोरिया को जौहरी हथियारों से साफ करने का चीनी अहद शिमाली कोरिया पर वाज़ेह है. अमेरिका के वजीर दिफा जिम मैटिस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इतवार के रोज की इस तंबीह की तायद की कि शिमाली कोरिया अगर अमेरिका उसके इलाके गुआम और अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए कोई खतरा पैदा करता है तो उसे भरपूर फौजी जवाब दिया जाएगा. और ट्रंप इंतजामिया ने शिमाली कोरिया को मुतनब्बे किया कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए किसी भी खतरे से निपटने के लिए भरपूर फौजी कार्रवाई की जाएगी. वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए व्हाइट हाउस में नुमाइंदे पीटर हाइनलाइन ने रिपोर्ट दी है कि इंतजामिया के 3 ओहदेदारों ने यह तबसरा प्योंगयांग के हालिया जेर जमीन जौहरी तजर्बे के बाद किया. वजीर दिफा जेम्स मैटिस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर माइक पेंस को ब्रीफिंग देने के बाद शिमाली कोरिया को उसके इश्तियाल अंगेज इक़दामात के जवाब में सख्त पैगाम दिया. उनका कहना था, We are not looking to the total annihilation of a country, namely North Korea. But as I said, we have many options to do so. जेम्स मैटिस कह रहे थे कि हम शिमाली कोरिया नामी मुल्क को मुकम्मल तबाह करने के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा हमारे पास कई तजावीज़ हैं उससे निपटने की. सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक ट्वीट में प्योंगयांग के ताज़ा तरीन इक़दाम को जारहाना और ख़तरनाक करार दिया.
پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ شمالی کوریا کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل کرنا چاہیے اور تمام فریقین کو اشتعال انگیزی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان تمام فریقین پر زور دیتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صبر کا مظاہرہ کریں اور مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا پرامن حل تلاش کریں۔ شمالی کوریا کو اس کے جوہری اور میزائل پروگرام کے باعث عالمی برادری کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور عالمی سطح پر اس کے تعلقات مزید خراب ہو چکے ہیں، تاہم اس کے باوجود شمالی کوریا پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ پروگرام ابھی جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔